ہمارے ترسیلات زر جو ہیں ان میں اضافہ ہو گیا اور یہ عمران خان کی توقعات کے بالکل برعکس ہے۔ سعودی عرب سے انویسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے، معاہدے بھی ہوئے ہیں، نہ پی اے یہ پرائیویٹائز ہوا، نہ اسٹیل میں پرائیویٹائز ہوئی، اور بہت سے نہ یوٹیلیٹی اسٹور ختم ہوا۔ یہ سارے ادارے حکومتوں پر بہت بڑا بڑا بوجھ ہے۔ 3 ٹائم ہفتے میں گوشت ملتا ہے، پھر چکندر کا جوس ہے، پھر ان کے بعد کافی ہے، چائے ہے، مشروبات ہیں، یعنی ہر چیز جو ملتی ہے، اور پھر بشرا بی بی کو جو وہ چاہتی ہیں وہ کھانا دیا جاتا ہے۔ تو لیکن بہرحال جیل ہے، تکلیف میں عمران خان صاحب کوئی آسان نہیں۔ اگر خواتین اس طرح کی خودکش حملہ کریں گی تو پھر وہ تو ساری تحریک جو ہے وہ تو ختم ہوگی نا۔ جو بی ایل اے اور یہ بی وائی سی بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، وہ ساری باتیں کرتی ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور انسانیت، جو اصل میں خواتین کی حرمت کو پامال کر رہا ہے وہ یہ بڑی آرگنائزیشن جنہیں ہم بی ایل اے کے نام سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ۔ آج ہم 3 خبروں پہ بات کریں گے جی۔ ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور اس پہ ایک ویڈیو بھی انہوں نے ریلیز کی ہے، شبانہ روز، اور بڑا زبردست شعر بھی لکھا ہے۔ لیکن آج ہم ایویلویٹ کریں گے کہ ان کی پرفارمنس کیسی رہی اور کیا واقعی میں جو دعوے کیے جا رہے ہیں اتنی پرفارمنس رہی، گو کہ انہوں نے کوئی اشتہار نہیں جاری کیا 65 صفحات کا، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ان کو سحری بھی نہیں مل رہی، افطاری بھی نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے وہ بغیر سحری کے افطاری کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہم چیک کریں گے، فیکٹ چیک کہ کیا سچویشن ہے، اس پہ حکومت کا کیا موقف ہے، اور یہ بات صحیح ہے، اگر ہے تو وہ افسوسناک اور غلط بات ہوگی کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قلات سے ایک ناخوشگوار واقعے کی اطلاعات آئی ہیں۔ ایک خاتون خودکش بمبار نے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پہ حملہ کیا ہے اور ایک سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہو گئے، 3 زخمی بھی ہو گئے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، یہ ٹرینڈ جو نیا کہ خواتین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا، خودکش حملوں کے لیے استعمال کرنے کا بلوچستان میں یہ ٹرینڈ آ رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے آپ نے؟ جی میں نے ویڈیو دیکھی اور شہباز شریف صاحب نے بڑی دردمندی کے ساتھ 2-3 باتیں اس ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے 60 صفحوں کا اشتہار نہیں دیا، انہوں نے پورے صفحے کا اشتہار نہیں دیا، حالانکہ بل بورڈز وغیرہ بلو ایریا میں اب لگانے شروع کر دیے میں، تو اتنا زیادہ خرچہ انہوں نے نہیں کیا، ایک ویڈیو میسج دے دیا۔ اچھا، اس کے اندر 2 اینگل ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کام بھی اتنا نہیں کیا۔ نہیں کام کیا ہے، لیکن اتنا حکومت کا پیسہ اس طرح خرچ نہیں کیا۔ لیکن 2 اینگل ہیں۔ ایک تو انہوں نے استحکام کی بات کی ہے، اس میں انڈائریکٹلی 9 مئی ٹائپ کے ویژول بھی دکھائے گئے ہیں کہ عدم استحکام پانے والوں کو ہم نے کسی طرح لگام دی ہے اور کس طرح انہیں روکا ہے۔ دوسرا ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی حکومت کی کارکردگی بھی گنوانا شروع کر دی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ مختلف سربراہان مملکت سے ملاقات ہوتی رہی، وہ یہاں پہ تشریف لاتے رہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ان سے ملتے رہے۔ اسٹاک مارکیٹ کی بات کی ہے اس ویڈیو کے اندر کہ آپ نے بتایا کہ جناب اسٹاک مارکیٹ 1,18,000 وہاں تک چلی گئی ہے، پھر ہمارے ترسیلات زر جو ہیں ان میں اضافہ ہو گیا اور یہ عمران خان کی توقعات کے بالکل برعکس ہے۔ مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے، انفلیشن کم ہوا ہے، برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، تو چیزیں بہرحال بہتر ہو رہی ہیں، جس پہ فینکس کی رپورٹ کا بھی فچ کی رپورٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا چیزیں اب بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، طاقت دے کہ پاکستان کو ہم جیسے پہلے غیر مستحکم کرنے والی قوتوں سے ہم بچا سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اکانومی کی جو گروتھ ہے اس کو آگے لے کے جا سکیں۔ اچھا عمار صاحب، میں نے ویڈیو دیکھی ہے، ظاہر ہے شہباز شریف صاحب ذرا سلو بولتے ہیں اور وہ اپنے شعروں کے ساتھ ہی کرتے ہیں کہ وطن کی خاک مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، جہاں سے چاہیں گے چشمہ وہیں سے نکلے گا، وہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن ایز اے جرنلسٹ آپ ایویلویٹ کرتے ہیں پرفارمنس کو اور چیزوں کو کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تو اس بات میں اب کوئی ڈینائی نہیں، فیکٹس جھوٹ نہیں بولتے، باتیں یہ لچھے دار باتیں، یہ سب کچھ تقریریں، بینرز، اشتہار، یہ تو جھوٹ بول سکتے ہیں، فیکٹس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج میں پڑھا تھا بلوم برگ کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں انفلیشن ریکارڈ سطح پہ کم ہوئی ہے۔ اب بلوم برگ کو تو کوئی نہیں لگی نا، وہ تو امریکہ کا اخبار ہے جس میں چھپا ہے، اور سچ بات ہے کہ انفلیشن کم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ فیکٹ ہے۔ 1,18,000 پہ اسٹاک مارکیٹ گئی ہے اور ابھی بھی آج بھی 1,12,000 سے اوپر پہ بند ہوئی ہے۔
تو اسٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی ہے, بالکل ریکارڈ ریلی آئی ہے, کوئی 48,000 سے چلنا شروع ہوئی ہے اور اب تک پہنچی ہے, یہ بھی فیکٹ ہے. فورن انویسٹمنٹ اتنی زیادہ نہیں آئی, یہ بھی فیکٹ ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہی کوئی زیادہ وعدے ہوئے ہیں. مثلا یو اے ای میں جب یہ گئے تھے تو وہاں وعدہ ہوا تھا $10 ارب کی, انہوں نے مختص کر دیے ہیں کہ $10 ارب پاکستان اگر کوئی پروجیکٹ ہمیں بنا کے دیں ہم ان کو پیش کریں گے. سعودی عرب سے انویسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے, معاہدے بھی ہوئے ہیں, ریکوڈک پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے, البیک کی باقاعدہ ایگریمنٹ ہو گیا, وہ پروگرس میں آئندہ سال تک کچھ کھل بھی جائیں گے. ارامکو پاکستان آیا, آذربائیجان سے ابھی $2 بلین آذربائیجان سے $2 بلین کی بات ہوئی ہے, وہ آئیں گے. تو دیکھا جائے نا تو ملک اگر بہت آگے نہیں گیا نا تو پیچھے نہیں گیا. جو سب سے بڑی بات میرے لیے بیرومیٹر ہے کہ ان کے دور میں ملک پیچھے نہیں گیا, ڈیفالٹ کی طرف نہیں گیا. بجلی کی قیمتیں کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, ابھی بھی آئی بی پی اس کے ساتھ دوبارہ ری نیگوشیٹ کی. ایک اس میں نا صرف ایک اینگل ہے. شہباز شریف صاحب معیشت کے بڑے اشاریوں پر بات کر رہے ہیں کہ برآمدات کے حوالے سے, ترسیلات زر کے حوالے سے, انفلیشن کے حوالے سے, یہ سارے ابھی تک عام آدمی کے لیے نمبرز ہیں. اس کا فائدہ عام آدمی کو ابھی تک پہنچنا شروع نہیں ہوا. اس کے ثمرات کتابوں میں ہوں گے, اور لیکن جو غریب آدمی ہے وہ تو مہنگائی سے بہت تنگ ہے. اچھا, جب معیشت دانوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی کہ عام آدمی تک معیشت کی بہتری کے ثمرات پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا غریب آدمی کے پاس اتنی کیپیسٹی رہ گئی ہے کہ وہ مزید انتظار کرے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر ابیلٹی اتنی رہ گئی ہے, کیونکہ مہنگائی کا ایک طوفان تھا جس کا اس نے سامنا کیا, اور پتہ نہیں کس طرح سامنا کیا. اس کی کوئی آپ کسی دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے کہ اس نے کس طرح زندگی گزاری ہے. تو جب تک ہم نے دیکھیے IMF کو مطمئن کرنا ہے, یہ ضروری ہے, لیکن اصل میں تو حکومت, جمہوریت, ڈیموکریسی, یہ ساری جو پارلیمان ہے, اس کا مقصد صرف ایک ہے, عوام کی فلاح. جب تک وہ نہیں ہوگی تو میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو اس سے 4 گنا زیادہ محنت کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے, اب بالکل ٹھیک ہے, لیکن عمار صاحب دیکھیں, اگر آج آپ کو پرائم منسٹر بنا دیں, مجھے پرائم منسٹر بنا دیں, عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیں, انہوں نے کیا کرنا ہے یہ بھی سوچنا چاہیے نا, حل کیا ہے. یعنی آپ قابل عمل چیزیں ایسے حل سجیسٹ کریں کہ جو کیے جانے چاہیے, تو کیا وہ کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کیے جا رہے. اس میں ہے کہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوششیں کی جائیں, امپورٹس کو روکا جائے, زیادہ امپورٹس کو فروغ نہ دیا جائے. میڈ ان پاکستان جو ٹرمپ صاحب اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں سوچتے کہ جی میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کریں, اپنی پاکستانی مصنوعات کو فروغ دیں. پھر پاکستان میں اکانومی کو بہتر کرنے کی کوششیں کی جائیں, جابس دی جائیں لوگوں کو, ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے. تو یہ سارے کام کرنے ایک دن میں نہیں ہوں گے. نہیں, 2 کام بھی نہیں ہوئے. اگر اس نہج پہ بات ہو گئی ہے, ہمیں اپنے ایکسپینڈیچر کٹ کرنے تھے. گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر کم ہونے, پبلک سیکٹر کے ایکسپینڈیچر جتنے کم ہوں گے اتنا بہتر. 150 جابس کا انہوں نے ذکر کیا, لیکن وہ 150 جابس تھی نہیں, اس پہ لوگ امپلائڈ نہیں تھے. اچھا, 50 جاب انہوں نے اپنی دی ہیں. ڈاؤن سائزنگ ابھی سٹارٹ کی ہے, لیکن جو ہے نا یہ بہت بڑے پیمانے پر پبلک سیکٹر کے ایکسپینڈیچر کو کٹ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جس چیز میں یہ حکومت ناکام رہی ہے, ہر حکومت کا ہم نعرہ سنتے ہیں پرائیویٹائزیشن کا. نہ پی اے یہ پرائیویٹائز ہوا, نہ اسٹیل میں پرائیویٹائز ہوئی, اور بہت سے, نہ یوٹیلیٹی اسٹور ختم ہوا. یہ سارے ادارے حکومتوں پر بہت بڑا بوجھ ہے, ان کو ختم کرنا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے پرائیویٹائز کر سکیں. جب تک یہ حکومت کے زیر اثر رہیں گے یہ حکومت پر بوجھ بڑھتا ہے, جس معاملے میں ان کی کوئی بہت زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں رہی. اچھا چلیں جی, اب آتے ہیں سابق وزیر اعظم کے حوالے سے. اور سابق وزیر اعظم کے حوالے سے یقین کریں, میں نے خبر پڑھی, مجھے بڑی تشویش ہوئی. میں نے باقاعدہ ٹویٹر پہ بھی لکھا کہ حکومت کو نوٹس لینا چاہیے. مجھے ویسے یقین ہی نہیں آیا. پہلی بات ہے کہ یہ بات پاسبل نہیں ہوتی, کسی دور میں پاسبل نہیں ہوتی. یعنی عمران خان صاحب کا دور اور نواز شریف جیل میں ہوں تو بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ان کو کھانا نہ دیا جائے یار, مطلب, اور رمضان میں نہ دیا جائے. یہ کوئی ایسا لیڈرشپ پاکستان میں خدا کا شکر ایسی نہیں آئے گی کبھی بھی. تو ایسا نہیں ہوا, لیکن کہا گیا, بیرسٹر سیف کا بیان ہے کہ جی عمران خان صاحب کو جو سحری نہیں کروائی جا رہی, افطاری نہیں کروائی جا رہی, تو وہ بیچارے بھوکے پیٹ روزہ رکھ رہے ہیں. اس بات پہ تو ظاہر ہے بہت تشویشناک بات ہے. لیکن اس پہ عظمہ بخاری نے پھر پوری تفصیل سے بتایا. عمران خان صاحب کا جو مینیو ہے, فرینکلی اسپیکنگ, اس سے وہ بتانے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک سابق وزیر اعظم کو کھانا دے رہے ہیں. وہ دینا چاہیے, آپ کا فرض ہے. اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے تو کبھی روزہ نہیں رکھا تو انہیں سحری کی کیا ضرورت ہے, یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن جو عظمہ بخاری نے جیل سے لے کر ڈیٹیل دی ہیں وہ بالکل درست ہے. انہوں نے کہا گوشت بھی مل رہا ہے, خان صاحب کو کافی بھی مل رہی ہے, جوس بھی مل رہا ہے,
चुकंदर का जूस भी मिल रहा है, और काफ़ी डिटेल्स हैं उसमें. دیکھیں انہوں نے فیکٹ چیک کیا ہے اور پنجاب حکومت ظاہر ہے جو جیل خانہ جات ہیں ان کے وزیر بھی پنجاب میں ہی ہوتے ہیں. پنجاب حکومت ہی کہتی نہیں ہے مریم نواز کے وہ ہمارے قیدی ہیں, ظاہر ہے اڈیالہ جیل کے قیدی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ جی 3 ٹائم ہفتے میں گوشت ملتا ہے, پھر چکندر کا جوس ہے, پھر ان کے بعد کافی ہے, چائے ہے, مشروبات ہیں, یعنی ہر چیز جو ملتی ہے, اور پھر بشرا بی بی کو جو وہ چاہتی ہیں وہ کھانا دیا جاتا ہے. تو انہوں نے اس کو ریبٹل کیا. میرا خیال ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہوگی, ظاہر ہے یہ ملتی ہوں گی چیزیں, اگر نہیں ہے تو پارٹی باقاعدہ طور پہ اس کو وہ کرے, کورٹ میں جا کے بتائے تو بھی کیا جا سکتا ہے. ایک اور جو ظاہر پی ٹی آئی کے دوست ہیں, لیکن یہ اور خبر تو یہ بھی چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب بیمار ہو گئے ہیں, یہ کان میں درد ہے, اور پی ٹی آئی کے لوگ چلا دیتے ہیں. بیرسٹر سیف نے یہ بات کر دی. اسی طرح پی ٹی آئی کے حلقوں میں ایک زمانے میں مشہور ہو گیا تھا, عمران خان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہے, 8x8 کی ایک کوٹڑی میں رکھا ہے. تو پھر ایک دفعہ وزٹ بھی کرایا گیا اور وہ ویڈیو بھی بنا کے کہ عمران خان کو کتنی بڑی جگہ رہائش کے لیے دی ہے. لیکن بہرحال جیل ہے, تکلیف میں عمران خان صاحب کوئی آسان نہیں ہے. ان کی طبیعت کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بھی تشویشناک ہیں. ان کے کان میں تکلیف ہے. اصل میں بھائی بات یہ ہے کہ بیرسٹر سیف جیسے لوگ تو بات اڑا دیتے ہیں. عظمہ بخاری نے درست خبر دی ہے, لیکن پی ٹی آئی میں روایت ہے نا کہ اس طرح کی خبر, ایک زمانے میں خبر تھی کہ عمران خان کو 8x8 کی کوٹڑی میں رکھا ہوا ہے, ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. عمران خان کو 6-7 کمرے ملا کے جیل میں جگہ دی ہے, لیکن وہ کوئی سہل جگہ نہیں ہے. جیل بہرحال جیل ہے اور ان کے لیے تکلیف دہ جگہ ہے, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ, عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور وہ ان کے کان میں کچھ تکلیف ہے, سیٹیاں سی بجتی ہیں, آوازیں آتی ہیں. اس کا مختلف ڈاکٹروں سے معائنہ ہوا ہے, اور وہ ایک تشویشناک بات ہے عمران خان صاحب کی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی کوئی صحت کو کوئی بڑا مسئلہ ہے, یہ ایک مائنر مسئلہ ہے اور یہ سالو ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند ہی رکھے. اچھا بھائی, وہ آخری موضوع ہے اور وہ کلات میں جو خودکش حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے. اچھا, کلات میں کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جی. سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر ایک خاتون نے خودکش حملہ کیا. ایک اہلکار جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے, شہید ہو گئے, اور 3 زخمی ہوئے. تو یہ اب یہ جو لہر چل رہی ہے اور اس میں خواتین کا جو استعمال ہو رہا ہے, یہ بڑی تشویشناک بات سامنے آ رہی ہے کہ گزشتہ کئی دفعہ ایسے واقعات بلوچستان میں پیش آئے ہیں. ایک تو شناختی کارڈ نکال کر پنجاب کا شناختی کارڈ ہونے پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, دوسرا خواتین کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ سمجھتے نہیں کہ یہ بڑی تشویش کی بات ہے؟ اور یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے, اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں مجموعی طور پر خواتین کا احترام ہی کیا جاتا ہے, ان کو گزرنے کے لیے اسپیشل جگہ دے دی جاتی ہے, ان کی زیادہ تلاشی نہیں ہوتی, یہ وہ احتیاط کی جاتی ہے خواتین کے احترام کے حوالے سے. لیکن اگر خواتین اس طرح کی خودکش حملہ کریں گی تو پھر وہ تو ساری تحریک جو ہے وہ تو ختم ہوگی نا. جو بی ایل اے اور یہ بی وائی سی بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, وہ ساری باتیں کرتی ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور انسانی. اگر ان کی خواتین خود حملے کریں گی, جو اس طرح کے خودکش حملوں میں ملوث پائی جائیں گی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی تقریریں جھوٹی ہیں, ان کا بیانیہ فراڈ ہے, اور وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں. خواتین کو جو اصل میں خواتین کی حرمت کو پامال کر رہا ہے وہ یہ والی آرگنائزیشن جنہیں ہم بی ایل اے کے نام سے جانتے ہیں. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اس پہ کیوں نہیں بولی کہ خواتین کا اس طرح استعمال نہیں ہونا چاہیے خودکش بمبار کے طور پر, لیکن وہاں پر بالکل خاموشی ہے. اور اگر یہ اسلام آباد میں احتجاج کرتے ہیں, پانی بھی پھینک دیں, تو اس کے اوپر بہت بڑی احتجاج شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اور میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی آج کا شو ختم کرتے ہیں. ناظرین, آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا. دیکھتے رہیں وی نیوز .pk.